الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ آج میں جماعت کو ایک گہرے غم میں لپٹی ہوئی خوشی کی خبر سنانی چاہتا ہوں۔ بات سننے والے یہ تعجب کریں گے کہ کیا ایسی بھی کوئی خوشی کی خبر ہو سکتی ہے جو گہرے غم میں لپیٹ کے پیش کی جائے؟ ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ہاں، ایک خبر ایسی ہی ہے جو بڑی خوشی کی خبر ہے، لیکن ہمیشہ غم میں لپیٹ کر پیش کی جاتی ہے، اور وہ شہادت کی خبر ہے۔ ہر شہادت میں یہ عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی عظیم خوشی اور بشارت کی خبر ہونے کے باوجود گہرا غم ہی پیدا کر دیتی ہے۔ جی دوستو، آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ کی زبان سے شہادت کے موقع پر ادا کیے گئے الفاظ سنے، جو کہ 1983 میں سرزمین امریکہ پہ پہلے احمدی ڈاکٹر شہید مظفر کی شہادت کے موقع پر حضور نے خطبہ جو کہ مسجد اقصی ربوہ میں دیا، اس میں ادا کیے۔ یہ الفاظ بظاہر تو صرف اس شہادت کے لیے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے، جس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صاحبزادہ عبداللطیف شہید آف کابل کے ساتھ ہوا، ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی شہادتیں دیکھتے ہیں، یا اس دور میں جو جنگوں کے دوران بزرگ اور جو صحابہ شہید ہوئے ان کی زندگی پہ غور کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں جو جنگ تھی یا جو جہاد تھا وہ تلوار کا جہاد تھا۔ پھر ایک حدیث کے مطابق جو جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلوار کا تھا، وہ اس مہدی کے زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، وہ جہاد کلمی جہاد بن گیا۔ لیکن جو شہادت کا مرتبہ انسان کی زندگی جانے کے ساتھ منسلک ہے، جو کہ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ ان شہادتوں کا جو ذکر ہمیں مختلف مواقع پہ سامنے آتا ہے، خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے دور میں بے شمار شہادتوں پہ بے شمار شہادتوں کا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پہ لاہور کے واقعہ میں جو 100 کے قریب شہادتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد پشاور میں کافی شہادتیں ہوئیں، پھر کراچی میں، پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں جو شہادتیں ڈاکٹروں کی، بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی ہوئیں۔ لیکن ایک شہادت جو ہماری جماعت احمدیہ کی تاریخ میں پہلی بار سامنے آتی ہے، وہ ہے اپنا عبدالوحید وڑائچ، جو کہ محترم خادم حسین وڑائچ صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ 41 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ پایا۔ خلیفۃ المسیح الخامس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کہ پہاڑوں پہ جھنڈے گاڑتے جائیں، ان الفاظ کو انہوں نے اپنے زندگی کا مشن بنا لیا، اور 7 بر اعظموں کی جو بلند ترین چوٹیاں ہیں ان کے اوپر لوائے احمدیت کا جھنڈا
خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا سے ایک دن لے کے جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تقدیر الہی ہے۔ لیکن جب انسان ایک بہت بڑے مشن کے تحت اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کام پہ نکل پڑتا ہے اور پھر اس راہ میں وہ شہید ہو جاتا ہے جان، تو وہ ایک لامثال لازوال زندگی کہہ لیں یا ایک ایسی مثال بن جاتا ہے جو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب عبدالوحید وڑیچ نے بھی وہ کارنامہ کر دیا جو آج تک ہماری جماعت احمدیہ کی ہسٹری میں اس رنگ میں نہیں تھا کہ وہ ایک جماعت کا جھنڈا یا اس کا نام بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اب ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ 11 مئی کو ان کی شہادت ہو گئی جھنڈا لہرانے کے بعد واپسی پہ۔ کافی کوششوں کے بعد ابھی کل ان کی جو باڈی یا ان کا جسد خاکی اطلاع کے مطابق مل چکا ہے۔ اب اس کو واپس لانے کا جو مرحلہ ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ موسم اتنا خراب ہے وہاں، یہ سلو پروسیس ہے۔ تو دوستوں کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے کہ یہ مرحلہ مکمل ہو اور ان کی جو باڈی ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے انشاءاللہ جرمنی لائی جائے گی، پھر یہاں پہ جنازہ اور تدفین کا مرحلہ ہوگا۔ تو خاص دعاؤں کی درخواست ہے۔ شکریہ۔